السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحی کے احکام۔ قرآن کریم اس جہاں میں وہ نعمت بے بہا ہے کہ سارا جہاں آسمان و زمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ قرآن کریم چونکہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ وحی و رسالت کا یہ مقدس سلسلہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب کسی انسان پر وحی نازل نہیں ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کبھی تو مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا نزول ہوتا، وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی اور سانس رکنے لگتی، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکنے لگتے تھے۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے۔ چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے۔ وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔